میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں، لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز. جیسے میں نے کہا یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے، یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا، آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے، اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کا. مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز سے تھی. بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا. یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے، ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں. اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن، اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا، سینیگوگز اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی. تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا اور جیوش سینیگوگز کا پہلے ہو رہا ہے. اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں. انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا، شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا. پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے، وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار کریں، وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں، اس کا حاصل کریں، پریکٹس کریں. البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی. ایک، لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی اسمبلی علیحدہ ہو، وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں. معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے، تو ان سے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم، اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. دے بلیو ان نائدر، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو. تو اس ایبسولوٹلی لاجیکل. اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹو پروپیگیٹ اسلام، ٹو ایکسپورٹ دی اسلامک ریولوشن، اینڈ فرام اے نان مسلم وی کانٹ ایکسپیکٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس آبجیکٹ. دو چیزیں ہیں یہ جن میں باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی، مسلمانوں پر لازم ہوگی. جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا، ان پر نہیں ہوگی. وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں، نہ چاہیں تو نہیں، ان پر جبر نہیں ہوگا. جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے، جزیہ بنا جزا سے. یہ ٹیکس ہے. مسلمان زکوٰۃ دے گا، 2.5% دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا، اس کے اوپر اس کو 2.5% دینا. یہاں انڈیویجول جو ہے غیر مسلم ان پر ٹیکس. تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تو یہ اصل میں جزا ہے. تو ایک تو ذمہ کا لفظ گالی بنا دیا گیا، حالانکہ ذمہ کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے. اور نمبر 2 جزیہ ٹیکس ہے ایک. باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوں گی. تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں. واللہ اعلم.